ایک جنگ ہوئی تھی مئی 2025 میں، جب بھارت کی طرف سے پاکستان پر جارحیت کی گئی اور پاکستان نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا تھا پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر بھارت کی طرف سے اپنی پراکسیز کو تھوڑا سا ہلایا گیا، ان کو ہلاشری دی گئی تو طالبان رجیم کی طرف سے پاکستان پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک جنگ تھی اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک اور جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ تھی اسرائیل کی، ایران کی، اور درمیان میں امریکہ بھی کود پڑا۔ اور یہ جنگ اب کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جون 2025 کی جنگ ہے۔ یہ تیسری جنگ ہو گئی، پاکستان بھارت کی جنگ، پاکستان افغانستان کی جنگ، اور ایک جنگ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ایران کے ساتھ، اور ساتھ اسرائیل بھی۔ امریکہ اسرائیل ایک طرف اور دونوں نے ایران پر جس طرح سے یلغار کی تھی، پہلے اسرائیل کی طرف سے حملے پر حملہ کیا گیا اور امریکہ بھی آخر میں اس پر کود گیا، اور اس کے بعد ایک جنگ پھر 28 فروری کو امریکہ کی طرف سے براہ راست ایران پر حملہ، اور اس کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہو گیا۔ ایک وہ جنگ ہو گئی، ایک اور جنگ ہونے جا رہی ہے، اور یہ جنگ کس کے درمیان ہوگی؟ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے جنگ کا آغاز ہو جائے، اور یہ سارے اشارے کہاں سے نظر آئے ہیں؟ انڈین آرمی چیف دویدی صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری کر دیا گیا، جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے ایران کو کہا گیا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آپ کو پتھر کے دور میں بھیج دیا جائے گا، آپ کو جنگلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی تباہی مٹا کے رکھ دی جائے گی، آپ کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے دھمکیاں دی گئی۔ اسی طرح کی ایک دھمکی انڈین آرمی چیف کی طرف سے بھی دی گئی ہے۔ ان سے کسی نے سوال کر لیا کہ اگر پاکستان کی طرف سے پھر بھارت پر اسی طرح کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے جس کا جواب انڈیا کی طرف سے آپریشن سندور کی صورت میں دیا گیا تھا، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تو اس پر دویدی صاحب کی طرف سے کہا گیا، یہ بھارتی آرمی چیف ہے، انہوں نے کہا پھر جغرافیہ بدل جائے گا۔ انہوں نے بھی اس طرح سے دھمکی دی کہ پاکستان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ بھی بڑے اوپر اٹھ کے بیانات دینے لگے، اور یہ آرمی چیف ہے بھارت کے جن کی طرف سے یہ بات کی گئی۔ ان کے آرمی چیف نرونے صاحب بھی ایک ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے آج کہا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین مذاکرات ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے دلہ صاحب ان کے عراق کے کبھی چیف ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنی حکومت کو کہا کہ پاکستان کو آپ لوگ توڑ نہیں سکتے، پاکستان کو توڑا نہیں جا سکتا، آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے پاکستان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ اسی طرح سے RSS کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی یہی کہا گیا، حالانکہ RSS ایسی تنظیم ہے جو پاکستان کا وجود تسلیم کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف بھی اسی طرح سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھتی ہے، اپنے دل کے اندر بغض رکھتی ہے، اناد رکھتی ہے۔ ان کے سیکرٹری کی طرف سے بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، انہوں نے اپنی حکومت کو کہا، لیکن ادھر ان کے یہ آرمی چیف اٹھتے ہیں تو بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کو جغرافیے ہی سے ہٹا دیا جائے گا، پاکستان کو جغرافیے ہی سے مٹا دیا جائے گا۔ تو اس پر ہماری حکومت کی طرف سے دم ساد لی گئی۔ کیسے دم ساد لی گئی؟ بالکل خاموشی اختیار کر لی گئی۔ کس کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی گئی؟ گو کہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا، علیم خان بولے ہیں، باقی بھی کئی وزیر بولے ہیں، اسی طرح سے ہندو سماج پارٹی بھی بولی ہے، پارٹی ہے یا پھر NGO ہے یا جو بھی ہے گروپ ہے، اس کی طرف سے یہ پاکستان میں موجود ہے، ان کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، لیکن شہباز شریف صاحب کچھ اور ہی بولے ہیں، وہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں۔ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو مذاکرات میں انہوں نے کردار ادا کیا اسی پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر کی اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے اسی پر بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دو ٹوک جواب دینے کی ضرورت تھی۔ ادھر ان کی خاموشی اور ہماری وزارت خارجہ بھی یہ انتظار کر رہی ہے کہ جب ان کا ڈے ہوگا اس موقع پر جواب دے دیا جائے گا، لیکن پھر DG ISPR احمد شریف چودھری صاحب کو باہر آنا پڑا، ان کو نکلنا پڑا، ان کو دو ٹوک پھر جواب دینا پڑا۔ انہوں نے جس طرح سے بھارت کو پہلے وہ جواب دیتے رہے، جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کرے گا تو بھارت کا سانس بند کر دیا جائے گا، یہ سیاسی قیادت کی طرف سے دیے جانے والے بیانات ہیں۔ لیکن جب سیاسی قیادت اپنا کردار ادا نہ کرے تو پھر فیلڈ مارشل کو براہ راست میدان میں آنا پڑتا ہے، براہ راست ان کی طرف سے جواب دینا پڑتا ہے، یا پھر DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کو جواب دینا پڑتا ہے۔ جس طرح سے جواب دینے میں وہ مہارت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی جواب دیا ہے۔ انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ یہ پدی اور پدی کا شوربہ 2025 میں پاکستان نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کہاں پہ ہے اور تم لوگ کہاں پہ ہو۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب کے سپوت کی طرف سے بھارت کو پہلے بھی جواب دیا جاتا رہا، آج بھی ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے۔
ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھارتی آرمی چیف کی ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن ہے، جنگی جنون اور اشتعال انگیزی کی مظہر ہے۔ بھارت پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرے۔ بھارت کے آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جغرافیہ اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہندوتوا کے زیر اثر بھارت میں پائے جانے والے وہم، خوش فہمی اور پاکستان کے خلاف ہمہ وقت موجود بدخواہی کے برعکس پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر ایک اہم ملک، ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیہ اور تاریخ کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارتی قیادت نہ تو پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم کر سکی ہے اور نہ ہی 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود درست اسباق سیکھ پائی ہے۔ یہی متکبرانہ جنگی جنون پر مبنی اور تنگ نظر ذہنیت بارہا جنوبی ایشیا کو جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تحقیقات عامہ کے مطابق خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی دینا نہ تو اسٹریٹجک اشارہ ہے اور نہ ہی سفارتی دباؤ، بلکہ یہ ذہنی دیوالیہ پن، جنگی جنون اور اشتعال انگیزی کا مظہر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کسی جغرافیائی تباہی کے نتائج یقینی طور پر دو طرفہ اور ہمہ گیر ہوں گے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، پختگی اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ تہذیبی برتری یا کسی قوم کو مٹانے کی زبان استعمال نہیں کرتی۔ بھارتی بیانیہ سہولت کے ساتھ اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کے فروغ، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، علاقائی عدم استحکام، سرحد پر ٹارگٹ کلنگ اور عالمی سطح پر منظم غلط معلوماتی مہمات میں ملوث رہا ہے۔ بھارت کا جارحانہ رویہ دراصل اعتماد سے زیادہ اس مایوسی کا عکاس ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کے باعث مزید نمایاں ہوئی اور جسے مار کا حق کے دوران کھول کر بے نقاب ہوتے دیکھا گیا۔ انمول کی بات کر لیتے ہیں۔ پنکی جن کا نام ہے، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو جس طرح سے چیخ و پکار شروع ہو گئی، ٹی وی چینل جس طرح سے اس والے سے خبریں دے رہے تھے، چیخ کر باتیں کر رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ منشیات سازی بھی کرتی تھی، نئے فارمولے ان کی طرف سے لائے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر ان سے کئی بیانات منسوخ کر دیے گئے اور عمران خان تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ خاتون جس کے خلاف ایک نفرت کی لہر فوری طور پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ دیکھیے کہ کتنی یہ طاقتور خاتون ہے، کس طرح سے یہ لوگوں کو استعمال کرتی تھی، کس طرح سے اس نے معاشرے کو نشئی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نفرت کی ایک لہر ان کے خلاف اٹھی تھی، لیکن اس حکومت کی طرف سے، اس رجیم کی طرف سے ایسا کچھ کر دیا گیا کہ یہی خاتون جس سے لوگوں میں نفرت ابھر رہی تھی، ان کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہو گیا؟ عمران خان کے حوالے سے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے عدالت جاتے ہوئے جو کچھ کہہ دیا وہ آپ سن چکے ہیں، پھر بھی ذرا سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایسے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا، جیسے ہی ان کی یہ ویڈیو سامنے، ان سے نفرت کرنے والے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ رچایا گیا، یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی کیا گیا، عمران خان پر ایک اور مقدمہ درج کروانے کے لیے کیا گیا۔ یہاں پہ ایک اشتراک نظر آتا ہے، ایک قدر مشترک نظر آتی ہے، کس کے درمیان؟ اس پنکی اور ملک ریاض کے درمیان۔ وہ کون سی قدر مشترک ہے؟ ان کا آپس میں کوئی الحاق ہے، کوئی اتحاد ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ یہ پاکستان ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن سر دست ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن دونوں کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ ان کو بھی مجبور کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف بیان دے دو، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، وہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی جائیداد اسی طرح سے واگزار کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دے دو، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ پنکی کی طرف سے خود دنیا کو بتایا گیا ہے کہ مجھ سے کون سا بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
इस बीबी से जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में नफरत पाई जाती थी, उसमें हमदर्दी के जज्बात इस तरह से आ गए। इमरान खान के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की जा रही थी और इस बीबी ने चीख चीख कर दुनिया को बता दिया। और उसके बाद सूरत हाल ये हो गई जिस तरह से हर कोई इनकी मुनशियात फरोशी की वजह से इनसे नफरत करता था, लेकिन उनके ऐसे बयान सामने आए, ऐसा कुछ उनकी तरफ से कहा गया तो कुछ लोगों के अंदर इनके लिए हमदर्दी के जज्बात भी पैदा हो गए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये हीरो का दर्जा भी हासिल कर ले, तो उन लोगों को जो इनसे हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग कहें कि ये नादान है। बहरहाल उनके बारे में आपने जो भी कहना है, पहले की जो सूरत हाल थी, जिस तरह से इनके खिलाफ एक तरह से नफरत की लहर उभरी थी, उसमें कमी होती जा रही है। और उसका जिम्मेदार कौन है? यही रजीम है जिसने इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की और इस बेढंगे और भौंडे तरीके से उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। सारे का सारा मंजरनामा ही तब्दील हो के रह गया। अनमोल उर्फ पिंकी के केस को, इस मामले को लोगों ने बड़ा कैश करवाया है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई लौंडा जी की तरफ से की गई है। मंसूर अली खान की तरफ से जो भी इला किए गए हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को पहले दिन से आज तक उठाया है, लगता है कि उनको किसी ने बड़ा ही उठा के रखा हुआ था। किसी ने बहुत कुछ उनको कहा हुआ था। जिस तरह से मीडिया को कहा गया, जिस तरह से टीवी चैनल पर इस मामले को उठाया गया, खबरें दी गई, लगता था कि क़यामत का समय है और इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती। हालांकि इतनी बड़ी खबर नहीं थी और इतनी बड़ी ये मुनशियात फरोश भी नहीं है। 5 मरले के घर में उनके 10-12 अफराद का कुनबा रहता है। अंदाजा कर लीजिए कि कितनी बड़ी वो मुनशियात फरोश होगी। लेकिन एक तरह से मामला प्लान किया गया और मंसूर अली खान साहब की तरफ से जो कुछ इस पर कहा गया, कहा जा रहा है और आइंदा भी शायद कहा जाएगा, ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा इस मामले को कैश इनकी तरफ से करवाया गया है। मकासद क्या थे? मकासद हासिल हुए या नहीं हुए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइंदा इस पर भी बात होती रहेगी। 28वीं आईनी तरमीम पर बात करेंगे। 28वीं आईनी तरमीम का आना ठहर गया है। ये तो पहले बातें हो रही थी और आसिफ अली जरदारी साहब का जाना भी ठहर गया। इस हवाले से यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से बात की गई है कि आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे। तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी की सफ़ों में इर्तियाश पैदा हो गया है। इस पर अगले व्लॉग में बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।